کیا جواب دیتے ہیں سنیے. اے میری بیوی آنے والا اللہ تم کو آتی نہیں ہے تم پر پردہ لازم. پردہ کر. آج ہمارے سامنے پردہ کہا گیا. آج ہمارا پردہ کہا گیا. آج پردہ وہاں لگایا جاتا ہے. پردے کا معنی کیا ہوتا ہے کوئی دیکھے. عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانا. آئے دین تقریر سنتے ہیں. درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ رسول اور آل رسول پہ درود پڑھ لیا صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے ملت کے نوجوانوں پیارے اسلامی بھائی، عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانا. جب امام صاحب یا قاضی صاحب آپ کو زوجیت میں دے دیا نان و نفقہ سکنا کے علاوہ مہر اتنا، مہر ادا ہو نہ ہو کوئی بات نہیں. میرے ملت کے نوجوانوں پیارے اسلامی بھائیوں، اور نکاح جب آپ کرتے ہیں تو پوچھیے اس دل سے جو دلہن نہیں میرے گھر میں آتے ہیں ان سے پوچھیے. لیکن آج اس کا برابر الٹا ہو رہا ہے. عورت کا معنی نہیں سمجھ پائے ہم. چھپانا. اگر قسم خدا کی آپ نے اپنے بیوی کو پردے میں رکھا، بالغ بچی کو پردے میں رکھا، تو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے غیر سے اس کے رزق میں اضافہ کرتا. غیر سے رزق میں اضافہ کرتا، برکت دیتا. اور جن کی بہو بیٹی آج بھی پردہ ہوتی ہے ان کے لیے ذلت اور رسوائی کے علاوہ چاہے وہ امیر شہزادی ہو، چاہے بادشاہ کی بیٹی ہو، اگر بے پردگی رہتی ہے تو شاید شیطان اس پہ لعنت بھیجتا ہے جب تک کہ وہ گھر آ رہا ہے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو پردہ نہیں ہے سکا، نہیں ہے شادی نہیں. شریعت یہ بھی احتیاط ہے کہ اگر اس لائق ہے چند ایسے چیزیں ہیں جو تم میں پائی جائے تو نکاح کر لو. اگر نکاح کے لائق نہیں ہو، نان و نفقہ سکنا اٹھانے کے لائق نہیں ہو، تو لگاتار روزہ رکھتے رہو، انشاءاللہ تمہارا ہر چیز قابو میں رہے گا. لیکن روزہ رمضان کا مہینے میں روزہ رکھتے ہی نہیں. نیکی کمانے کی کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو؟ امام صاحب رکھ دیا ہے، 5 وقت نماز پڑھاتے ہی ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہی، سب لوگ ذمہ دار. اب بتائیے ایسے اتنے بہت سے لوگ ہیں جن کو نہ مٹی دینے کا طریقہ ہے، نہ درود ابراہیم کا پڑھنے آتا، نہ ثنا درود پڑھنے آتا ہے. اٹھ بیٹھ کر لیے چلے ہو گئے، شادی کر لیے ہو گیا نہیں. جب تک کہ آپ دونوں کی زندگی ہے، چاہے وہ بوڑھی ہو جائے ہم بوڑھے ہو جائے، دونوں کے حقوق دونوں پر ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک حقوق میں کمی کرتا ہے تو سمجھ لیجیے نہ اتفاقی ہو گئی، اخلاق میں کمی ہو گئی. یہ نہیں کہ پورا باپ ہو گیا تو ایک بیٹا لے لے، پوری ماں ہو گئی تو ایک بیٹا لے لے. یہ نہیں، یہ آپ کا دھرم، یہ آپ کا مذہب اس طرح کا سلوک نہیں بتاتا. آپ سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 شخص کل قیامت کے دن میرے اسے نہیں دیکھ پائے. پہلا شخص وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو میری سنت کی اتباع نہ کرنے والا، تیسرا وہ شخص ہے جو اس پر درود نہ پڑھتا. ہمیں حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم شادی کر رہے ہیں تو اس کا ناز و نخرہ اپنی ذمہ لے، اس کا ساری چیز اپنی حفاظت میں لے. اگر آپ نے لے لیا، اس کے ناز و نخرہ کو اٹھایا، ساری چیز آپ نے مہیا کر دی، تو رب
رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اے نکاح کرنے والوں تم نے اپنے بیوی بچے کے نام و نسب کو ادا کیا ہے جس کی وجہ سے تیری میں اس سماج نے اتنی عزتیں بڑھا دیا ہو اتنی عزتیں بڑھا دیا ہو جو کل تک کبھی کوئی آدمی نہیں تھا آج تمہیں ایماندار ہو عزتدار ہو کہتے ہوئے ہمیں سوچنی چاہیے ہمیں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نکاح کرتے ہیں تو میرا دھرم کیا بتا رہا ہے ہماری شریعت کیا بتا رہی ہے ہمیں کس طرح سے چلنا ہے بہرکیف رب قدیر کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سالم ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے اور دنیا سے لے جائے تو ایمان کے ساتھ لے جائے سوال میرے ساتھ پڑھ لیجیے استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت درودوں کا گلدستہ پیش کرے اور پڑھے جھوم جھوم کر شوق و شوق اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر شام سے اس وقت تک آپ لوگوں نے شورا و خطبہ سے کیا کیا سنے ہیں وہ آپ ہی جانتے ہوں گے اور میرے بعد انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ مولانا محمد شاکر مصباحی صاحب جلوہ گر ہیں بڑی اچھی نصیحت اس بات ان کی ہوا کرتی ہے انشاءاللہ العزیز میں یہاں سے اپنا سفر شروع کر رہا ہوں سماعت کیجیے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا اگر بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہیں گے اگر نہ سمجھ میں آئے تو میرے پاس آئیے انشاءاللہ العزیز میں سمجھاؤں گا بس یہ سنیے کہ سنانے والا کیا کہہ رہا ہے کہاں ہم کو پہنچنا ہے کہاں میرا لاش اسٹاپیج ہے ہمیں سفر طے کرنا ہے یہاں سے اور ہم اور آپ جو زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں عنقریب وہ منزل مقصود آنے والے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا معاملات گر نہ ہو انسان کے درست صرف واہ 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 کہنے سے ہماری رہبری نہیں ہو سکتی نجات نہیں مل سکتی بخشش کا ذریعہ نہیں ہو بن سکتا جب تک کہ اس پر ہم عمل نہ کریں معاملات گر نہ ہو انسان کے درست تو جانور سے بھی بدتر ہے آدمی کی حیات اور تو نے بخشی ہے فلک کے چاند تاروں کو چمک تیری قدرت سے گلے گلچے پہ آتا ہے نکھار یہ شادی خانہ آبادی کی محفل میں ہم اور آپ سب آئے ہیں کس لیے آئے کھانا کھانا ارے اپنے اپنے ثواب کے لیے نہ آئے کہ دوستی نبھانے کے لیے کہ دعوت میں آئے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اور اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لگتا ہے مصباحی صاحب سال تو پورا ہو گیا لیکن اب تک کے بہت ایسے اخشاص بہت ایسے لوگ ہیں جن کو درود بھی آیا اس پر ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ حجرہ مبارک میں آپ علیہ السلام تشریف فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ حضرت عائشہ جانتے کن کا نام یہ رونق اسٹیج تو سب جانتے ہیں یہ ہمارے رہبر ہے
یہ ہمیں وہاں تک پہنچا دیں گے جہاں تک کہ مجھے امید نہیں۔ ابھی شہرت پالی صاحب جو ناز شریف پڑھ رہے تھے، سب اچھل کودک کے پیسے دے رہے تھے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے کو قبول کر لے اور اس کا عزیز عظیم عطا آپ کو فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن 3 شخص مجھ سے محروم رہے، نہیں دیکھ پائے۔ آج امام صاحب کہہ رہے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، فاتحہ کرانے کے لیے تو امام کا فائدہ ہے، امام کا کچھ فائدہ نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ کل قیامت کے دن 3 شخص مجھ سے محروم رہے۔ ازداری رکھنے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں، آج علماء چلاتے تھک گئے، لیکن آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی۔ اپنی مرضی ہے، شریعت جاتا من جو چاہے وہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 شخص ہیں جو ہم کل قیامت کے دن نہیں دیکھ پائے گا۔ ام المومنین، مسلمانوں کی ماں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ابو بکر کی بیٹی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ وہ بد نصیب کون انسان ہوں گے؟ وہ بد نصیب کون انسان ہوگا جو آپ کی زیارت نہیں کر پائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ پہلا وہ شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوگا، اور دوسرا وہ شخص ہوگا جو میری سنت پر عمل نہ کیا ہوگا، اور تیسرا وہ شخص ہے جہاں میرے اور میرے رب کا ذکر ہو اور مجھ پر درود، جو درود نہیں پڑھا۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ نہیں کرنا چاہتے؟ سب لوگ زیارت کا مشتاق ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب عطا فرمائے۔ تو درود شریف پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور نہ پڑھنے والا گنہگار۔ تو میں نے جس آیت مبارکہ تلاوت کیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کا ترجمہ صاف ستھرا، سب لوگ جانتے ہیں شادی کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، ازواج زندگی گزارنا سنت نہیں ہے۔ کیا قرآن کس کی بولی؟ رب کی بولی ہے، اور رب فرماتا ہے، اے نکاح کرنے والوں، جب کل شہر قاضی علاوہ ایمان و نفع سکھنا کے تمہاری زوجیت میں دی، تم نے بھرے مجمع میں قبول کر لیا، اور آنے کے بعد کھیت کھلیان میں جائے گی، آنے کے بعد ہاٹ بازار میں جائے گی، آنے کے بعد بیت پر گھومے گی۔ علامہ مصباحی صاحب بیٹھے ہوئے پوچھئے قرآن کا فیصلہ کیا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے؟ اللہ کی بولی اللہ نے فرما دیا کہ اے نکاح کرنے والوں، جتنا حق تمہارا اس پر ہے اتنا ہی حق اس کا بھی تم پر ہے۔ یعنی کہ بیوی ہماری خادمہ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، صحابہ جانتے ہیں آپ صحابہ، اللہ رحم فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام تمام صحابیوں سے سوال کیا۔ تقریر زائد ہی سنتے رہتے ہیں، ایک سے ایک تقریر ہوتی ہے، 500 نذرانہ سے لے کے 50,000 تک کے نذرانے ہیں، امام سے لے کر مقتدی تک کی تقریر ہوتی ہے۔ سمجھے سمجھے کہ جس کے غلامی کا پٹا ہم نے گلے میں ڈالا ہے، جس نبی کی شریعت کو ہم نے مانا ہے، جس
جس نبی کو اپنا نبی مانا ہے وہ نبی کی شریعت کیا کہہ رہی ہے اس پہ بھی ہم عمل کریں. صرف شادیاں نہیں کریں, صرف نعت ہی نہیں سننا, نعت سننا یہ نبی کی سنت ہے. نعت سننا نبی کی بھی سنت ہے. نبی پاک علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت سے کھڑے کر دیتے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حمد و ثنا ان کی شنا بیان کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے تمام صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ایک سوال میرا اور آپ لوگوں سے بھی میرا ایک سوال ہے کہ کل یہ نہ کہیں گے کہ آنے والا مولوی کیا بول کے چلا گیا ہے, اسٹیج پہ بولنا, تقریر کرنا, تیز تلوار کی دھار پہ چلنا, ذرا سا ادھر سے ادھر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جانثارو, اے میرے صحابیوں سنو سنو, عورتوں کے لیے سب سے اچھی چیز کیا؟ لگ بھگ 99% لوگ شادی شدہ ہوں. اب بتائیے عورتوں کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ کسی سے حل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جانثارو صحابی سنو سنو, عورتوں میں سب سے اچھی عورت کون ہے؟ سب خاموش. اسی مجمع میں, اسی سبھا میں بیٹھے ہوئے کون تھے؟ علی جگت فتح خیبر, داماد پیغمبر حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آج مصباحی صاحب سے پوچھیے کہ اللہ نے علی کو کتنا علم دیا تھا, جس کے بارے میں نبی خود فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں. علم دروازہ ہے اور وہ علی سوال کو حل نہیں کر پائے, چلے گئے حضرت خاتون جنت کے پاس. یہ خاتون جنت کون ہے جانتے ہیں آپ؟ رسول اللہ کی بیٹی ہے, امام حسن و حسین کی ماں حضرت علی. کہاں چلے گئے؟ اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. چہرے پہ آثار دکھا رہا ہے, مغمومیت کے آثار. یا اللہ اب کیا ہوگا؟ گئے علی. فاطمہ جب اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں مسکرا دیتی ہے, پوچھتی ہے کیا معاملہ ہے؟ آپ کے چہرے پہ مغمومیت کے آثار. حضرت علی عرض کرتے ہیں, کہہ سکتے تھے حضرت علی جس کے بارے میں, علی کے بارے میں, وہ علی کون ہے جانتے ہیں؟ رشتے میں چچا زاد بھائی ہیں. رشتے میں حضرت علی آقا دو جہاں علیہ السلام کے چچا بھائی ہیں, لیکن خاتون جنت کو جب ان کی ذریت میں دے دیا تو وہ داماد ہو گئے. حضرت فاطمہ پوچھتی ہے حسن حسین کیا بات ہے بتایا جائے. حضرت علی عرض کرتے ہیں اے فاطمہ, تمام صحابہ کرام کا مجمع جنب قفیل پیارے آقا علیہ السلام. آج ہماری بہو بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہاں ہے ہماری بہو بیٹیاں؟ آج گھر میرا سنسان, مارکیٹ آباد ہو رہا. کہاں گئی ہماری بہو بیٹیاں؟ تو پتا چلتا ہے کہ کھیتی لے کر گھاس لانے گئی, کھیتوں میں دھان کاٹنے گئی ہے, مارکیٹ گئی ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, میرے پیارے اسلامی بھائی, عورت, لفظ عورت کا معنی ہے, لفظ عورت کا معنی ہے چھپا. حضرت خاتون جنت جب سوال کو حل کر دیتی ہیں, حضرت علی
پھر واپس جاتے ہیں اور کاشانہ نبوت کو حاضر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں سوال کا جواب دوں. پیارے آقا علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں. سبحان اللہ کہیے نا بھائی. ارے پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے. سبحان اللہ کہیے تو کتنے نیکی آپ کو ملے گا؟ ایک لفظ پر 10 نہیں. اب بتائیے. پیارے آقا علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں علی کو بارے میں جانتے ہیں. آقا دو جہاں علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے یا رسول اللہ عورت میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنا چہرہ نہ غیر مردوں کو دکھائے نہ غیر مرد عورت کا چہرہ دکھائے. اور سرکار فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ عورت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور شوہر کی بہت اچھی پونجی ہے. نہ غیر مرد کا چہرہ وہ دیکھے نہ غیر مرد کا چہرہ وہ دیکھے نہ غیر مرد اس کا چہرہ دیکھے. وہ تمام عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت میمونہ ام سلیم رضی اللہ عنہا حجرہ مبارکہ میں بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی میں حضرت ابن عبداللہ ابن مکتوم دروازہ ڈگڈگاتے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں طلب کر رہے ہیں یا اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میں اندر آؤں. آج ہمارے گھروں میں کھانا بن رہا ہے سر کا دوپٹہ کہاں اس کا کوئی خیال نہیں ہے. کھانا بن رہا ہے موبائل میں بیجی ہے روٹی جل گئی فکر نہیں بسم اللہ بھول گئی فکر نہیں. اگر موبائل بند ہو جا رہا ہے موبائل کی فکر نہیں. اور ایک بات اور کیجیے آپ میں ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا ثبوت دے رہا ہوں اور بڑے اچھے عالم آپ کے گاؤں کے مصباحی صاحب گھر کی مرغی دال برابر چلتے چلتے چال برابر لیکن اللہ نے ان کو علم سے نوازا. تعریف کی قائل نعت جو سنتے ہیں آپ لوگ نعت اس سے کتنا فائدہ ہے بتائیے. واہ 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 کیا نعت سنی نعت سننا سرکار کی اور ہمارے اسلاف اکابرین بیان فرماتے ہیں کہ نعت کو مثل ایسے لے لو جیسے گھر میں دال بنی اور بنانے والی باورچی نمک بھون بغیر نمک کا دال میں سواد تقریر بولنا تلوار کے دھار پہ چلنا ہے. ذرا سا ادھر ادھر وہ ایمان جھٹکے میں چلا جائے گا. اب اس کا ایمان چلا جائے گا. نکاح بھی ختم نکاح بھی کرو نظر سے کلمہ بھی کرو. اب بتائیے نعت سنی اچھی بات لیکن اس پر عمل. نعت کے بارے میں اسلاف اکابرین فرماتے ہیں کہ دال میں نمک نہیں ہو تو دال میں ذائقہ ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت عبداللہ ابن مکتوم اجازت تک مانگ رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اے ام سلیم اے میمونہ سر پہ دوپٹہ رکھ لیا جائے. آنے والا عبداللہ ابن مکتوم آپ کی اجوا سے وقت رات کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا اندھا ہے. کیا ہے؟ اچھا اندھا کس کو کہتے ہیں؟ اندھا کس کو کہتے ہیں؟ آج میرے گھر میں رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں سماج کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. آج ہمارے گھر کی بہوؤں کو سر سے دوپٹہ کھینچا ہوا ہے بیٹیوں کا دوپٹہ کھٹا ہوا ہے بیویوں کا دوپٹہ سر سے ہٹا ہوا ہے. کوئی فکر نہیں ہے. آج اتنا نمائش کے لیے اتنا عمدہ کپڑا پہناتے ہیں کہ اگر مارکیٹ کے اندر وہ جائے گی سماج میں وہ جائے گی رشتہ داری میں وہ جائے گی ماحول میں وہ جائے گی تو وہ فخر سے نام لے گی کہ
یہ فلک